آپ کو کچھ چاہیے، اگر آپ کی کمیونٹی میں آپ کی گھر کے پاس نہیں ملتی، شاپ میں آپ کے اس ایریے میں نہیں ملے گی، تو آپ دور جائیں گے، دوسرے سٹور جائیں گے، دوسرے شہر جائیں گے، وہاں سے لے کر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ضرورت ہے. چاہے رات کا ٹائم ہو، آپ بولیں گے نہیں میں جاؤں گا. لیکن جب ضرورت نہیں ہو تو آپ کو ضرورت نہیں ہے تو نہیں ہے. کوئی چیز برابر میں بھی ہوگی تو بھی نہیں ملنے والی. عزیزان محترم، ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں. ہم اپنی ضرورتوں کو اپنے امام کی ضرورتوں کے ساتھ میچ کریں تو پتہ چلے گا. ہر ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، خواتین کی بھی کل ذمہ داری بیان کی. کافی چیزیں تھیں جہاں پر مردوں کی ذمہ داری ہے خواتین کو جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ساری چیزیں. وہاں خواتین کی بھی ذمہ داری ہے گھر کے اندر کہ مرد کا بھی خیال کریں. روایات دونوں کے لیے برابر آئی ہیں، اچھی خاصی ہیں. یہ مرد کی باہر ذمہ داری ہے، عورت کی گھر میں ذمہ داری جہاں پر ہے، وہاں پر جب مرد آئے تو عورت کو بھی چاہیے کہ گھر میں مسکرا کر اس کا استقبال کرے. یعنی روایات آئی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ، سائنس جو ہے وہ ریسرچ وہ کہتی ہے کہ ایک مرد کتنے الفاظ بولتا ہے پورے دن میں اور ایک عورت کتنے الفاظ بولتی ہے. تو خاتون کا وہ کہتا ہے کم سے کم 5000 لفظ سے زیادہ مرد جو ہے وہ 5000 کے آس پاس بولتا ہے. خواتین کی تعداد زیادہ ہے لفظوں کی. مرد بیچارہ 2-2.5 ہزار سارا دن میں اپنے آفس میں بول کے آ جاتا ہے، اب تھوڑے سے بچتے ہیں اس کے پاس. ادھر تو ہزاروں لفظ ہوتے ہیں، وہ سارا دن جب گھر جائیں فون شروع، یہ شروع، اس کو فون، اس کو، پھر بھی لفظ چلے جا رہے ہیں. اب مرد جب آتا ہے تو کئی ہزار لفظ باقی ہوتے ہیں خاتون کے. اب وہ بولنا شروع کرتی ہے، اب اس کے پاس تو لفظ ہی نہیں ہوتے. تو یہ صرف ایک جی بولتا ہے، ادھر کئی ہزار لفظ چلے جاتے ہیں، پھر سامنے سے آتے ہیں. اب یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ آپ کو اللہ نے کیسا خلق کیا ہے، خاتون کو کیسا خلق کیا ہے. یعنی آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ایک لفظ بول کر ادھر 1000 لفظ باہر نکلوانے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ الفاظ نکلیں گے، ان کو کہیں نہ کہیں جانا ہے. تو a بیسٹ اسپیکر از a بیسٹ لسنر. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی گھر میں سنی جائے تو پہلے آپ ان کی سنیں، پھر آپ اپنی سنائیں. اور یہ ضروری ہے عزیزان محترم. تبھی تو آپ دیکھیں، ہم سمجھیں تو صحیح کہ ایک اس مخلوق، ہم بھی تو مخلوق ہے نا. انسان ایک باڈی انیٹومی جب سمجھتا ہے کہ مختلف باڈیز ہیں دنیا کے اندر، ان کی کچھ گرم ہیں، کچھ سرد ہیں، کچھ کولڈ ہیں، کچھ اور باڈیز ہیں. اب جو باڈیز گرم ہوتی ہیں ان کو ٹھنڈی چیز آکوپائڈ کرنی چاہیے، جو باڈیز گرم ہیں ان کو گرم چیزیں نہیں، ان کو ٹھنڈی چیزیں. یعنی ڈاکٹر بھی آپ کی ٹریٹمنٹ ایسی کرتا ہے. تو اسی طرح پھر سائیکولوجیکل سسٹمز ہیں پورے، مین وومن ڈفرینٹ ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو ویسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. اور پھر ظاہر ہے ان کے اندر بھی کئی ٹائپس ہیں، تو ان ٹائپس کو بھی دیکھیں. جہاں اتنا آپ گوگل کرتے رہتے ہیں وہاں یہ بھی گوگل کر لیا کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہاؤ ٹو بہیو، ہاؤ ٹو ریئیکٹ ود ایچ ادر. دوسری جگہ تو بڑا وہ فلانی آرگنائزیشن میں آرگنائزیشن بیہیویئر ایسا ہے، وہاں ایسے بات کرتے ہیں، ایسے ملتے ہیں. فلانے ملک جائیں تو وہاں پہ یوں کرنا پڑتا ہے، فلانے ملک جائیں وہاں یوں کرنا پڑتا ہے. خوب یہ سب کیا ہے؟ آپ کو اسی حساب سے چلنا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے، کہیں آپ روڈ ہیں، کہیں پر یوں اوکے ہے، یہاں کہیں پہ یوں خدا نہ خواستہ بری گالی بھی ہے. کئی ملکوں میں آپ یوں کریں وہ سامنے سے تو لگائے گا آپ کو. خوب یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ اتنا اپنے کاروبار کے لیے، چیزوں کے لیے کر سکتے ہیں تو اپنی زندگی گزارنے کے لیے نہیں کر سکتے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھیں. جب آپ سمجھیں گے تو پھر گھر آگے چلے گا، ورنہ 2 ٹائر ایک ادھر اور ایک ادھر جائیں گے تو گاڑی کھائی میں جائے گی اور کہیں نہیں جائے گی. تو بہتر ہے کہ آپ کی گاڑی پرواز کرے، آپ ان ٹائروں کو ہی نکال دیں اور 2 پر بن جائیں جو پرواز کرے کمال کی طرف. تو اس کے لیے ظاہر ہے کوشش اور محنت دونوں کو کرنی ہے عزیزان محترم. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. اللہم صلی علی